بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين صدق اللہ مولانا العظیم. یاد کرو اس وقت کو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا. کیا کہا؟ یا قوم، اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو تم پر ہے اس کو یاد کرو، یاد رکھو. کیا نعمتیں ہیں؟ اجعل فیکم انبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء مبعوث کیے. کتنے؟ حضرت کئی ہزار انبیاء بنی اسرائیل میں، ایک دو نہیں، کئی ہزار انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے. اور نبوت خدائی کے بعد سب سے بڑا شرف ہے، سب سے زیادہ قابل احترام جو مقام و مرتبہ ہے خدا کی خدائی کے بعد اس روئے زمین پر، وہ نبوت کا ہے. ایک دو نہیں، انبیاء آئے، ہزاروں کی تعداد میں ہے بنی اسرائیل میں انبیاء. تو یہ شرف ہے. دینی اعتبار سے بھی یہ شرف ہے. اور چونکہ نبی جب ہوتا ہے کسی قوم میں، کسی کے گھر میں نبی پیدا ہو گیا، خاندان میں، تو وہ خاندان کے لیے ایک بڑی قابل عزت اور قابل فخر سی سمجھی جاتی ہے. اس لیے اگر کسی میں کہ خاندان میں اس طرح کی دینی نعمتیں ہو، کسی خاندان میں اللہ نے حافظ پیدا کر دیے، علماء پیدا کر دیے، تو ایک لائق شکر مقام ہے. تو ایسے گھرانے کو زیادہ شکر گزار بننا چاہیے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے اولاد شکر ادا کرو. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شکر گزاری کی یہ ترتیب بنا رکھی تھی کہ رات میں انہوں نے اپنے گھرانے پر عبادت کو تقسیم کر دیا تھا. کچھ شروع رات میں عبادت کرتے، پھر اس کے بعد 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ دوسروں کو جگا کر وہ سو جاتے، پھر وہ اٹھتے، پھر 1 گھنٹہ وہ عبادت کر کے پھر دوسروں کو جگاتے. اس طرح دن اور رات میں انہوں نے عبادت کو تقسیم کر دیا تھا اپنے گھرانے پر. گویا 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی فرد گھر کا عبادت میں مصروف رہتا تھا. اللہ، یہ شکر گزاری کی ایک ترتیب حضرت داؤد علیہ السلام. اچھا، ایک بات اور لکھی ہے اس میں. ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کرتے یہ کہا کہ اللہ، میں تیرا شکر ادا کرنے کی کوشش تو کر رہا ہوں لیکن کر نہیں سکتا، یہ یقین ہے مجھے. یہ کہا ایک مرتبہ، ایک دن، کسی دن، ہر دن نہیں، ایک دن کے زبان سے ایسا نکل گئے، یہ جملے ادا ہو گئے کہ اللہ، آپ کا شکر ادا کرنے کی کوشش تو کر رہا ہوں لیکن کر نہیں سکتا، میں یقین ہے مجھے اس کا. یہ کہنا تھا، آسمان سے ندائی الآن شکرتنی یا داؤد، داؤد آج تم نے شکر ادا کیا. کہ شکر بھی ادا کرے اور یہ بھی سمجھے کہ میں نہیں ادا کر سکتا. یہ ہے اپنی عاجزی درماندگی کا احساس بھی آدمی کو رہے
اس لیے کہ ایک تکبر تو مال کا ہے، ایک نشہ حکومت کا ہے، عہدوں کا ہے، عزت کا، مرتبے کا، حسن کا، خاندان کا۔ ایک تکبر عبادت کے راستے سے بھی آتا ہے، اور یہ سب سے خطرناک صورت ہے یہ تکبر کی۔ شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 8 لاکھ سال عبادت کی تھی۔ حضرت تھانی نے لکھا ہے 8 لاکھ سال عبادت کی تھی۔ یہی وہ عبادت کا غرور تھا جس نے حضرت آدم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں اس تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا، ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ اس کی عبادت اسے نہیں بچا سکی۔ تکبر اتنی بری بلا ہے، تکبر کفر کی بھی بنیاد ہے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں تکبر راہ نہ پالے۔ وَجَعَلَ فِيكُمْ، نبوت کا نعمت ہونا تو سمجھ میں آتا ہے۔ آگے ایک اور بات قرآن کریم نے کہی۔ قرآن بھی بہرحال قرآن ہے۔ جب تک ہم قرآن نہیں پڑھے تھے ہمارے عجیب عجیب خیالات تھے۔ قرآن جگہ جگہ نظریات، عقائد اور خیالات کو ٹھیک کرتے کرتے آگے بڑھتا ہے۔ کہتا ہے وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بادشاہ بنا دیا، یعنی تم میں بادشاہ بھی ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، سلیمان علیہ السلام بادشاہ، اور حضرت داؤد ان کے والد وہ بادشاہ۔ اس طرح بادشاہت ان میں چلی۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اس سے پتہ چلتا ہے بادشاہت ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ عیسائیوں نے، بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو لوگوں نے دین و دنیا کو 2 خانوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اگر دیندار بننا ہو تو دنیا کو بالکل چھوڑ دینی پڑے گی، نہ شادی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کاروبار، کچھ نہیں۔ رہبانی، یا قرآن کریم نے عیسائیوں کا تذکرہ کرتے کرتے قرآن کریم نے سورہ حدید میں کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کو انہوں نے ایجاد کیا ہے، ہم نے کوئی ان کو حکم نہیں دیا تھا۔ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ جنگل کو نکل گئے، بیوی بچوں کو، بیوی نہیں، کوئی بچے نہیں، ماں باپ نہیں، گھر نہیں، بار نہیں، شادی نہیں، نکل گئے۔ اور ان کا یہ تصور تھا آدمی اگر یہ چیزوں میں گا تو وہ نیک نہیں بن سکتا، اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتا۔ بلکہ علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ جو آدمی جتنا زیادہ میلا اور گندا اور جتنا زیادہ بدبودار رہے اتنا زیادہ اللہ کا قرب پا سکتا ہے۔ یہ ان کا ایک جاہلانہ تصور تھا۔ اسلام نے سب پر جو ہے وہ ضرب لگائی، سب کو اپنے پاؤں تلے راؤنڈ ڈالا، اور ان کے اس غلط عقائد کو پاش کر دیا، یعنی کہ صرف اصلاح کی، ہمیشہ کے لیے جڑ سے مٹا دیا۔ اور قرآن کریم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے تو مقرب بننے کے لیے اسے جو ہے گھر کو، تجارت کو، بیوی کو، بچوں کو، کاروبار کو، اپنے خاندان کو چھوڑ کر جنگلات کی طرف نکل جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس آج مولانا خالد صاحب کا، سیف اللہ صاحب رحمانی کا علماء کے لیے عرض ہے، بڑا اچھا مضمون آیا ہے سالار میں، ہاں انہوں نے اس میں خوب واضح کیا ہے۔ یہ بات اور بھی سیرت نگاروں نے لکھی ہے۔ 2 خانوں میں تقسیم کر دیا تھا،
بس انہوں نے یہ لکھا ہے وہاں، مجھے بیانی ہی جملہ یاد نہیں ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ، حلال و حرام کی تمیز کو باقی رکھتے ہوئے دنیا سے نفع اٹھانے کا نام ہی دین ہے. سارا خلاصہ کر دیا، بہت بڑا جملہ انہوں نے لکھا ہے. حلال و حرام کی تمیز کو باقی رکھتے ہوئے دنیا سے نفع اٹھانے کا نام ہی دین ہے. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور انبیاء بادشاہ بھی ہوئے. اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بلکہ یہ کہا تھا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، یہ کہا تھا. جب دیکھا کہ ملک کی اکنامک، اقتصادی اور معاشی حالت بڑی بہت بری ہو رہی ہے، اگر میں نے اسے آگے بڑھ کر نہ سنبھالا تو بہت بری طرح معیشت تباہ ہو جائے گی. آگے بڑھ کر کے انہوں نے اپنے کندھوں پر لے لیا اس ذمہ داری کو. اب یہاں ایسا سوچا جاتا، مجھے کہنا چاہیے چونکہ ہماری ذہنیت ہی غلامانہ ہو گئی ہے، اس غلامانہ ذہنیت سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور علماء کو کبھی کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسجد کا صدر بنتے ہوئے وہ کترائے، سیکریٹری بنتا ہوا کترائے، کسی تنظیم کا وہ ایک قائد بنتے ہوئے کترائے اور سوچو کہ یہ میرے تقدس، بزرگی، تقوی، طہارت کے خلاف ہے. یہ بالکل ایک مخالفانہ سوچ ہے، قرآن و حدیث سے ٹکرانے والی سوچ ہے. یہ ایسا نہیں ہے، اس میں باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اور عوام نے ایسا تاثر دیا ہے کہ کیا کہوں، کہنا پڑتا جب آیت کی تشریح کرنے کے لیے. بادشاہت تو بادشاہت ہے، وہ کسی عالم کو مسجد کا صدر بھی بنانے، سوچو اس بات کو جا کر آپ حضرات تنہائیوں میں سوچو. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ، اگر کسی عالم کے اندر بادشاہ بننے کی صلاحیت ہے تو اسے اس کی کوشش کرنی چاہیے. جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ آیت آئی ہے، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت اب کسی کو نہ دیجیے. ایسی سلیمان علیہ السلام دعا کی تھی. اس کے ضمن میں لکھا حضرت معرف القرآن میں، اگر کوئی مخلص ہے اور اس کے مقصد میں اور نیت میں کھوٹ نہیں ہے، میرے شرطوں کو بڑے غور سے سنو، اگر وہ مخلص ہے، اس کے مقصد میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اس کا طریقہ ٹھیک ہے اور اس کا تعلق اللہ سے ٹھیک ہے، کوئی درمیان میں کوئی خلل نہیں ہے، تو پھر وہ اس قسم کی دعا آج بھی کر سکتا ہے. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اس لیے کہ قرآن اسے ایک نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہے کہ ایک نعمت ہے بادشاہت. جو نعمت ہے تو اس کے حصول کی تمنا کرنی چاہیے اس کے شرائط کے ساتھ. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، یہ تیسری نعمت ہے. اور اللہ نے تمہیں وہ دیا جو دنیا والوں اس وقت جو لوگ تھے پوری دنیا میں، بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کو اللہ نے وہ چیز نہیں دی. علماء نے عموماً لکھا ہے کہ وہ توحید کی دولت تھی، بنی اسرائیل میں کسی نہ کسی درجے میں باقی تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ فرعون کو غرق کر دیا، بنی اسرائیل نکل گئی. فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ کیا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا آسا سمندر پر تو سمندر بیچ سے پھٹا، اور قرآن مجید میں ایسا جیسے ایک طرف ایسا پہاڑ کھڑا ہو گیا ہو، اور پھر ادھر ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا، لہروں کا پانی کا کھڑا ہو گیا، پانی ایسا بیچ میں راستے بن گئے. بنی اسرائیل گزر گئے، اور راستہ دیکھ کر جب فرعون آگے بڑھا تو اس کے قوم کو اس کے سارے لشکر سمیت اللہ نے ڈبو دیا. کہ یہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا اس زمانے میں، ہم نے اس طرح اس کو، تمہارے دشمن کو ہم نے ڈبو دیا، اسی سمندر کو تو ہم نے تمہاری نجات کا ذریعہ بنا دیا.
ایک ہی چیز کو ایک کے ہلاکت کا سبب بنا دیا. اسی سمندر کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات کا ذریعہ بنا دیا. وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ساری اللہ کی فوج ہے. یہ ہوا ہے, پانی ہے, آگ ہے, پورا فرشتوں کا ایک نظام ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو, اللہ کے علاوہ کوئی اس کی فوج کی تعداد کو نہیں جانتا. جب حکم ہوتا ہے پورا تکوینی نظام حرکت میں آ جاتا ہے. یہ ہے ما لم یؤت احدا من العالمین. آدمی کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اسباب پر محنت کرنے کے بجائے مسبب الاسباب سے تعلقات استوار رکھنے کہ اس کے تعلق میں کوئی بگاڑ نہ آئے پائے, اس کی کوشش کریے. اس لیے کہ مسبب الاسباب سے جڑ جانے کے بعد اسباب خود اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ یہ ساری نعمتیں گنائی, یہ دیا, انبیاء پیدا کیے, بادشاہ ہوئے تم میں سے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں توحید جیسی دولت عطا فرمائی, توحید کو بھی ایک نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. یہ انسان جو کبھی سورج کی روشنی پر حکومت کرنے والا انسان, ہوا کو اپنے کنٹرول میں کرنے والا انسان, پانی پر قبضہ کرنے والا یہ انسان اتنا نیچے گر گیا تھا یہ کہ یہ اپنی ہی جیسی مخلوق کی پوجا کرنے لگا تھا. آگ کی پوجا کر رہا ہے اور اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ بیٹھا تھا, اور درختوں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے, کبھی سورج کبھی ستاروں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے, اپنے ہی جائے ہاتھ سے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجا کی جا رہی ہے. ایسی صورت میں اللہ نے بنی اسرائیل کو توحید جیسی دولت عطا فرمائی تھی. اس زمانے میں صرف بنی اسرائیل ہی توحید کے علمبردار تھی. بعضوں نے کہا کہ یہ ساری نعمتیں گنانے کے بعد کہتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي, اے قوم, اے میری قوم, ادخلوا, داخل ہو جاؤ. کہاں داخل ہو جاؤ؟ الارض المقدسہ, ملک شام میں داخل ہو جاؤ. الارض المقدسہ سے ملک شام, یہ فلسطین ملک شام ہی کا حصہ تھا, اب الگ ہو گیا ہے. اس وقت ملک شام ہی کا, بے شمار انبیاء ہے ملک شام, یہ انبیاء کا مسکن ہے. جی بڑی مبارک, قرآن مجید نے اسے مبارک کہا ہے, ہم نے اس کے اطراف برکتیں رکھی ہیں. ظاہر بات ہے حضرت عیسیٰ وہیں آئیں گے, دمشق کی جامع مسجد میں آئیں گے نا حضرت عیسیٰ. امام مہدی کا وہیں بیت المقدس میں دفن ہوں گے. پیدا تو مدینے میں ہوں گے اور ہجرت کریں گے بیت المقدس کی طرف, اور پھر دونوں مل کر حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی دجال کو, جو اس وقت کیا کہتے ہیں وہ اسرائیل کا جو ایئرپورٹ ہے جس کا نام لد ہے, وہاں قتل کریں گے. پھر اس کے بعد امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا تو ان کو بیت المقدس میں دفن کیا جائے گا. کہتے تفصیلات ہیں. الارض المقدسہ سے مراد ملک شام ہے. التی کتب اللہ لکم, اللہ نے تکوینی طور پر یہ تمہارے لیے لکھ دیا ہے, یعنی یہ زمین تم کو ملے گی. فرعون تو غرق ہو گیا, مصر کی حکومت ان کو مل گئی. اب کہتے ہیں جب اب تم کو یہ حکومت مل گئی, ایک کام اور کرو, اب ملک شام میں داخل ہو جاؤ, یعنی جہاد کے لیے. وہاں قوم تھی عمالقہ, بڑی کہتے ہیں کہ قوم عاد کی ہی ایک شاخ تھی. وہ قوم عاد لمبے چوڑے, ہیکل, صحت مند, باروب قوم تھی. وہ یہ اسی کی ایک شاخ تھی عمالقہ. وہ ملک شام پر قابض تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ زمین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا, لکھ دیا ہے. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. تو کہا کہ اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے, لہذا تم جہاد کرو عمالقہ کے خلاف.
جہاد کا انکار ضلالت و گمراہی ہے. ضرورت پڑنے پر اگر اس وقت کے سنجیدہ علماء اگر ایسے حالات دیکھتے ہیں فتنے کو ختم کرنے کے لیے اس کا اقدام کیا جاتا ہے. جیسے کوئی عضو سڑ جاتا ہے اس کے کاٹنے میں ہی عافیت ہے, ورنہ وہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا. جیسے شوگر میں ایک انگلی سڑ جاتی ہے تو انگلی کاٹ دی جاتی ہے باقی پیر کو بچانے کے لیے. یہ فساد نہیں, یہ باقی بدن کو صحت مند رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. جب زبان سے کام نہیں چلتا اور جب نصیحت کارگر نہیں ہوتی, سارے جو ہے اسباب ہدایت فیل ہو جاتے ہیں, تو ایک ہی طریقہ باقی رہ جاتا ہے جہاد کا. اسی سے سرکش قابو میں آتے ہیں. اب اس کی ضرورت کو اب سمجھانے کی ضرورت باقی نہیں رہی, اس لیے کہ دنیا کے حالات کو دنیا بہت دیکھ چکی ہے. میں بہت نہیں کھولتا, میں اب بھی اچھی طرح کھولنا جانتا ہوں. اسے کھولوں گا تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں پر زد پڑے گی اس کی. جہاد کا انکار ہندوستان میں سب سے پہلے قادیانیوں نے کیا اور انگریزوں نے ان سے کہلوا کر یہ جہاد کے خلاف کتاب لکھوائی. ہمارے بعض لوگ اسے ایک ظالمانہ طریقہ سمجھتے ہیں, اسے کہ ایک ظالمانہ ایک طریقہ ہے اصلاح کا. نہیں, یہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہے. یہ بعض فتنہ پرور لوگ پورے سوسائٹی کو پریشان کر دیتے ہیں, اور انسانی ظلم ہوتا ہے, بربریت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں, 2 عالمی جنگ ہوئے, 2 ورلڈ وار ہوئے نا, لاکھوں انسانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا. ہاں, جہاد انبیاء کا طریقہ ہے, یہ کہنا چاہتا ہے قرآن. اور انبیاء کوئی گناہ نہیں کرتے. ظاہر بات ہے کہ جہاد کوئی گناہ نہیں ہے. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ, اور الٹے پیر نہ لوٹو جہاد سے جی چڑا کر. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ, ورنہ گھاٹا نقصان اٹھاؤ گے, ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. اللہ اکبر. دنیا میں نقصان یہ اٹھاؤ گے, دنیا کا نقصان کہ یہ زمین سے محروم ہو جاؤ گے, ملک شام کی زمین سے جو جہاد کے نتیجے میں تم کو ملنے والی ہے. اور آخرت کا نقصان یہ ہوگا کہ جہاد کے فریضے کو ترک کرنے کی سزا ملے گی. اتنی ساری ایک غور کرنے کی بات یہ ہے, یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ زمین ہم تم کو دیں گے, تم جہاد کرو, یہ ملک شام تم کو, یعنی تم کو ضرور فتح ہوگی. کتب اللہ لکم کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ ملک شام تمہارے ہاتھوں پر ضرور فتح ہوگا. تم نکلو تو صحیح. یہ ایسا وعدہ کرنے کے باوجود بھی کیوں قوم موت کا خوف. مجھے یاد آئی عجیب و غریب حدیث, حالانکہ آتے وقت میرے ذہن میں نہیں تھی یہ حدیث, آپ ہی کی برکت سے میرے ذہن میں آ گئی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے حضرت کی کتاب ہے دور حاضر کے فتنے, حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے, بڑی عجیب و غریب کتاب, اردو میں ہے, لے کر پڑھنا چاہیے اسے. اس میں ایک حدیث حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نے نقل فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ پوری کفر کی ملتیں, کفر کی اقوام, ساری برادریاں مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو جائیں گے.
باوجود آپس میں شدید اختلافات کے مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائیں گے وہ، اور ایسا دعوت دیں گے جیسے ایک آدمی دسترخوان پر کھانے کے لیے بلاتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے کہ سارے کفار ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں نہیں، اس غلط فہمی میں نہ رہو، تعداد میں تم کم نہیں ہوں گے، تعداد میں زیادہ ہوں گے تم اس وقت۔ پھر صحابہ نے پوچھا تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود پھر ہماری یہ ذلت کیوں ہوگی، ہم اس سے اتنے ذلیل کیوں ہو جائیں گے؟ تو حضور نے عجیب اسباب کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا، وہن۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا سرکار وہن کیا چیز ہے؟ وہن، وہ ہاں نون، وہن۔ تو حضور نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت جس کے نتیجے میں آدمی موت سے نفرت کرنے لگے گا، مرنا ہی نہیں چاہے گا، جبکہ موت کا وقت بھی متعین ہے، جگہ بھی طے ہے، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، موت کا سبب بھی طے ہے، وقت بھی طے ہے۔ جب آتی ہے موت تو ایک لمحے کی مہلت نہیں دی جاتی، اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، اور بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وقت بھی طے ہے۔ اب ہم دنیا کو اللہ نے بنایا بھی نہیں تھا کہ ہماری موت کا وقت لکھا ہوا ہے، من قبل ان نبرأها، کب لکھا؟ یہ اچانک نہیں، لوگ کہتے ہیں نا اچانک موت آ گئی، اچانک انتقال ہو گئی، وہ اچانک ہمارے اعتبار سے ہے، ورنہ یہ دنیا کے بنانے سے پہلے سب سے آخری آدمی جو پیدا ہوگا دنیا میں اس کی موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہے۔ ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمیں نہیں بتایا گیا، اور سبب بھی طے ہے۔ جب موت، کوئی آدمی موت سے، زندگی سے زیادہ جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے مر نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ جب دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو آدمی موت سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے جب آدمی کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ موت سے نہیں گھبراتا، اس لیے کہ مرے گا تو وہیں جائے گا، اور اللہ سے ملاقات کے لیے موت شرط ہے۔ جس سے محبت ہو گئی ہے اس سے ملاقات کا شوق آدمی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور موت کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے کہ اسے پار کرنے کے بعد ہی آدمی کی اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ممکن ہے، اس کے بغیر امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے، باوجود ان کو وعدے کیے جا رہے ہیں کہ تمہیں ضرور فتح ہوگی، پھر بھی موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کتراتا ہے، جبکہ مال بھی اللہ کا ہے، جان بھی اللہ کی ہے۔ مال مانگے تو مال دیں، جان اگر کبھی جان پوچھی جائے، اس کا سوال ہو تو جان حاضر کر دے، یہی ابدیت کا تقاضا بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جینا چراؤ جہاد سے۔ انہوں نے کیا کہا اسرائیل نے، بنی اسرائیل نے، یا موسیٰ انا فیہا قومن جبارین، ارے وہاں تو بڑے تنومن، بڑے بارو، لمبے چوڑے ڈیل ڈول کے لوگ رہتے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے ان سے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم ہرگز جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے ہم وہاں ہرگز نہیں جانے کے، نہیں سرکیں گے یہاں سے۔ فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اور اگر ہم وہاں سے، اگر وہ نکل گئے یہ قوم، پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔
یہ انہوں نے کہا. بظاہر کیسا سخت حکم ہے دیکھیے کہ وہاں تو ہے قوم عاد کے لوگ عمالقہ، ڈیل ڈول لمبا بارو، بڑے تنومن، لوہے کی طرح ان کا بدن، ان سے ٹکرانے کی بات ہے. بظاہر سمجھ میں نہ آنے والا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جاتا ہے، بظاہر حالات کیسے بھی ہوں، یعنی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے حالات، لیکن حکم اللہ کا ایسا ہی ہے، تو پھر آدمی کو پسو پیش نہیں کرنی چاہیے. قال رجلان من الذین یخافون. اچھا ہوا تھا یہ کہ جب یہ جہاد کا حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو 12 سرداروں کو بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے. وہ گئے، دیکھا تو لمبے چوڑے انسان پہاڑوں کی طرح، ان کا ڈیل ڈول ایسا، باروب قوم، بڑی صحت مند تنو مند قوم تھی. وہ آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کارگزاری سنائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سب کو کہ یہ بات قوم کو نہ بتاؤ، ورنہ یہ جی چرائیں گے. پہلے ہی بزدل ہیں، پست ہمت ہے، ان کی طبیعت میں بے وفائی بھی ہے، پہلے سے تجربہ تھا. وہ سب کو سامنے رکھ کر کے کہا کہ مت کہو ان سے. لیکن 10 لوگوں نے نہیں مانا اس کو. انہوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا، بات پھیل گئی. لیکن 2 آدمی تھے اس میں، انہوں نے قال رجلان من الذین یخافون، انہوں نے قوم سے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ انہوں نے یہ کہا، حوصلہ دلایا ان کو. قال رجلان من الذین یخافون، وہ لوگ جو ڈرتے تھے کس سے؟ اللہ سے. اس لیے کہ اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جس سے ڈرنے کی آدمی کو ضرورت ہے. کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، قرآن نے عجیب بات کہی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا اس وقت انعام ہے، اللہ کا اس پر فضل ہو چکا ہے. جس کے دل میں ابھی اللہ کا خوف نہیں آیا تو سمجھنا چاہیے کہ بھی اللہ کے فضل سے وہ شخص محروم ہے. انعم اللہ علیہما، خوف خدا کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا ادخلوا علیہم الباب، ارے کم سے کم دروازے تک تو چلو، کیونکہ تکوینی طور پر یہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، یہ زمین تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، فتح ہوگی ضرور. اسباب کے درجے میں حرکت کی ضرورت ہے. جتنا آدمی کے بس میں اتنا تو کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو آدمی کو ہاتھ پیر مارنا چاہیے. اور ایک بات اور سمجھنے کی ہے، اتنے بڑے بڑے معجزات، اتنے بڑے بڑے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے. عصا جب انہوں نے ڈالا تو جادوگروں کے ساموں کو نکل گیا، اور سمندر میں راستے بن گئے، سمندر میں راستے بن گئے. اور یہ بیضا جب اپنے بغل میں ہاتھ رکھ کر نکالتے تو یہ ہاتھ سورج کی طرح چمکتا تھا. تخرج بیضا من غیر سوء، اور وہ ایسی روشنی جیسے یہ وائٹ پیچز ہو جاتے ہیں کہ آدمی کا چہرہ ہاتھ وغیرہ بدلا، ایسا نہیں، سورج کی طرح چمکتا تھا ہاتھ. تو یہ معجزانہ طور پر بھی تو ملک شام کو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں دے دیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، یہ سمجھنا چاہیے.
اس لیے کہ جن کی قسمت میں مقام ہے، اگر معجزانہ طور پر ہو جائے کہ پڑھ کے بھوک جائے تو سارے عمالقہ مر جائے، دعا کر دے سارے مر جائے، مر جانے کے بعد بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ داخل ہو جاتے، ایسا ہوتا تو جن کی قسمت میں شہادت لکھی ہوئی ہے وہ کیسے نصیب ہوگی؟ مقام شہادت بھی تو بہت بڑا مقام ہے، اور اس کا سبب جہاد ہی ہے، شہادت کا سبب جہاد ہی بنتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے جو صرف دعا پر تکیہ لگا کر اسباب کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اسباب دعا میں لگ کر اسباب کو نظر انداز کرنا اور اسباب کو لے کر اپنی ساری صلاحیتیں اسباب پر جھونک دی، اسباب ہی کو مؤثر بھی ذات سمجھنے لگے اور دعا کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، تو دونوں گمراہ ہیں، یہ دونوں انبیاء کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ میدان بدر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر بھی کر رہے ہیں اور ایک جھوپڑی بنائی گئی عریش حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہاں سر سجدے میں ہے نبی کا، ساتھ میں صدیق اکبر بھی ہیں، اور حضور یہ پڑھ رہے یا حی یا قیوم یا حی یا قیام، اور خندق کے موقع پر اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اسباب بھی اور پھر دعا بھی، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ ہاں، جس چیز کا جو سبب ہے وہ اختیار کیا جائے، دعا کو لے کر اسباب کو نظر انداز کرنا، اسباب کے پیچھے پڑ کر اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور دعا اور عبادتوں سے جی چرانا، اس میں کوتاہی کرنا، ان کو نظر انداز کر دینا، یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ جیسے آج کے بہت سارے تنظیموں کا یہی طریقہ ہے، کہنے دیجئے مجھے آج بہت سارے تنظیموں کا یہی طریقہ ہے، اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ مدد نازل ہوگی، جب نبی پر نازل نہیں ہوئی تو آپ کس صف میں ہے کیا؟ قرآن کریم کی تعلیمات سے جہالت کا نتیجہ ہے۔ کہتے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم داخل ہونے کی دیری کہ تم غالب ہو جاؤ گے، اللہ اسی کو سبب بنا کر کے، کیونکہ تکوینی طور پر تو طے ہے کہ ملک شام تم کو دینا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ، اللہ اکبر، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ ہی پر بھروسہ پہلے لایا گیا، اللہ پر نہیں، اللہ پر بھی نہیں، اللہ پر ہی اختیار تو اسباب بھی کرنا ہے، لیکن بھروسہ اللہ ہی پر، کام تو اللہ ہی بنائے گا، اسباب نہیں بنائیں گے، اختیار اسباب بھی کرنا، شادی بھی کرنی اگر بچہ ہونا ہے تو، لیکن شادی بچہ نہیں دیتی، شادی کرنے سے بچوں کا ہونا کوئی یقینی چیز نہیں ہے، شادی ہونے کے بعد جو تنہائی کے معاملات ہیں اسے بھی انجام دینا عبادت سمجھ کر، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور یہ سمجھنا کہ بچے تو اللہ ہی دے گا، زمین میں بیج بو دینا، جو کرنا ہے پانی دینا، اور اسے بیکٹیریا اور جراثیم سے بچانا، دوائی وغیرہ مارتے رہنا، لیکن یہ یقین بھی رکھنا کہ زمین سے غلہ اللہ ہی اگا سکتے ہیں۔ جی اس کو کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، حکم ہے یہ، توکل فرض ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، جیسے دوائی استعمال کرنا سنت ہے، لیکن یہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے کہ شفا دوا آدمی خرید سکتا ہے، شفا نازل ہوتی ہے باقاعدہ، آدمی دکان میں جا کر بیٹھتا ہے لیکن دکان اسے روزی نہیں دیتا، روزی نازل ہوتی ہے باقاعدہ آسمانوں سے۔ کسٹمرز کے دلوں کو کون مجبور کیا؟ دکان کھول کر بیٹھ گئے، ہارڈ ویئر کی، کپڑے کی، راشن کی، کہ کوئی گاہک کسٹمر نہیں آیا، کون لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ تمہارے دکان کو جاؤ؟ ہاں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ باقی اور بحثیں ہیں، بات لمبی ہو جائے گی اور وقت زیادہ ہو جاتا ہے، بس اتنی باتیں آپ سمجھو۔ توکل ایک دل کا عمل ہے، یہ دل کا عمل ہے۔ ہاں، توکل فرض ہے، لوگ اس کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نماز پڑھنے والے بہت ہیں
لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے بہت کم ہیں. اور اللہ پر توکل کا اثر یہ ہے، نتیجہ اور توکل تقاضا اس کا یہ، اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی حرام اسباب سے بچ جاتا ہے. اسباب اختیار تو کرتا ہے لیکن حرام اسباب کے قریب نہیں جاتا، اس لیے کہ اسباب کو جو اختیار کرتا وہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کر ہی اختیار کرتا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے.